السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر سیف اینڈ ان گڈ ہیلتھ. آج ہم نعت کی ایکسرسائز کر رہے ہیں. نعت کو ہم نے اپنے لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں اسٹڈی کیا تھا، ہم نے اس کی تشریح بھی کی تھی. آج ہم اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں. شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے بارے میں کن تاثرات کا اظہار کیا. دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاعر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ میرے لیے باعث راحت ہے، باعث سکون ہے. جب تک میری زبان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو مجھے سکون رہتا ہے. ٹھیک ہے. نعت کے چوتھے شعر میں شاعر نے کس خواہش کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے اس خواہش کا ذکر کیا ہے کہ اس کا مقام بھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہو. اس کا مقام بھی جو ہے وہ حضرت بلال حبشی کی طرح کا ہو. انہیں واسطہ دیا ہے ان کو بلال حبشی کا. انہوں نے کہا کہ دیکھ، میرا مقام بھی اللہ کرے کہ میرا نام بھی آپ کے غلاموں میں. شاعر نے حضرت بلال حبشی کا ذکر کس وجہ سے کیا ہے؟ شاعر نے بلال حبشی کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے. دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی ایک غلام تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا. ان کو غلامی میں نہیں رکھا، لیکن ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ، اتنی محبت ہوگی کہ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کہتے تھے نا کہ حضرت بلال حبشی چلتے زمین پہ تھے، لیکن ان کی جو قدموں کی آواز تھی نا وہ جنت میں بھی سنائی دیتی تھی. اور جس دن پھر سب سے پہلے جو نعت تھی، سب سے پہلے جو اذان تھی وہ حضرت بلال حبشی نے دی. ٹھیک ہے. اور پھر جس دن حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی اس دن اللہ نے صبح نہیں کی. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر اس کے بعد حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی جب تک آپ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ایک دفعہ ان سے فرمائش کی تھی تو انہوں نے اذان دی تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نے اذان نہیں دی. ٹھیک ہے. اور پھر اب آپ کو ان کا وہ جو ہے نا رتبہ آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو گیا ہوگا. شاعر کن کن مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہے؟ دیکھیں بہت حشر میں وہ کہتا ہے کہ جب روزے محشر ہو، میرا حساب کتاب لیا جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. میری زندگی کا آغاز بھی آپ کے نام سے ہو، میری زندگی کا انجام بھی آپ کے نام سے ہو. اور یہ دیکھیں کہ جی آغاز آپ کے نام سے ہو، مطلب کہ جو اذان ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہے، پھر ہمیں امت محمدی ہیں، ہم اس پہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آخر پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کلمہ نصیب کرے. تو یہ ہو گیا آغاز اور انجام. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی غلاموں میں میرا، آپ کے غلاموں میں میرا نام آئے، جب قبر میں میرے سے حساب لیا جا رہا ہو تب آپ کا ساتھ ہو مجھے میسر. ٹھیک ہے. آپ ایک وسیلہ ہے، آپ کے وسیلے سے اللہ مجھے سب عطا کرے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر کیا کہتا ہے کہ جی آپ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو میری زبان پہ ہر وقت، میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت بس کی ذکر میرے ساتھ رہے. ٹھیک ہے. روز محشر شاعر کو کیا توقع ہے؟ دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلے ہی شعر میں کہ آپ کا نام ہے وہ نام رسول عربی، حشر میں جو آئے گا کام رسول عربی. یہ تو آپ نے سنا گا کہ جو بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا حساب تو دے گا، لیکن وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. صرف اپنے جو گناہ ہو ان اس کی سزا کے لیے جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ بڑا بینیفٹ ہے، بڑا فائدہ ہے کہ ایک تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، دوسرا یہ اس نام پہ جو چلا ہے، جو اس ٹریک پہ چلا ہے، تو وہ پھر دنیا ہمیشہ رہنے والی تو نہیں ہے نا، ختم ہو جاتی ہے. جو طریقے انہوں نے بتائے رہنے کے، جب ہم ان طریقوں سے رہیں گے تو پھر ہمارے لیے آخرت میں کامیابی ہے. درج الفاظوں کو جملوں میں استعمال کریں. انجام یہ آپ ایزیلی کر سکتے ہو، یہ آپ نے خود سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ آ جاتا ہے پھر نعت کے دوسرے اور تیسرے شعر میں مترادف اور متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الگ الگ کر کے رکھیں گے. میں آپ کو تھرو واٹس ایپ سینڈ کر دوں گی. واحد الفاظ کی جمع اور جمع الفاظ کے باہر لکھیں. پیغام، پیغامات آ جاتا ہے. مسائل، مسئلہ، وقت، اوقات، رسوم، رسم، امیر، امرا، علوم، علم، انعام، انعامات، مدارس، مدرسہ. ٹھیک ہے. اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک ہے آپ کا ورک بک پیج نمبر 3، ناف والا پارٹ. ہم والا پارٹ ہم نے اس لیے اسکپ کیا کیونکہ ہم اگلے لیکچر میں ایک دفعہ ہم کو ریوائز کروانا چاہتے ہیں، تب ہم کریں گے. ٹھیک ہے. پہلا آپ کا سوال آ جاتا ہے کہ نعت کے ہر شعر کی الگ الگ تشریح کریں. تو یہ آپ نوٹ بک پہ کر چکے ہیں، اس لیے یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 5 صفات تحریر کریں. مثال کے طور پہ آپ صادق و امین ہیں، یہ 5 صفات آپ نے خود لکھنی ہے. ٹھیک ہے. سرچ کر کے، کیونکہ آپ کا ٹاسک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے نام کے معنی تلاش کر کے کیلی گرافی کے انداز میں لکھی اور اسے کتابچے کی شکل میں. یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے A4 پیپر لینا ہے اور کلر پیپر،
اور اس پہ آپ نے یہ نام نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھتے ہیں، نیچے چھوٹا چھوٹا ان کا مطلب ہی لکھنا ہے نیٹ اینڈ کلین، ٹھیک ہے نا. اس کو اسٹیپل کر دیں ایک ساتھ تو بک فارم میں آ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک درج ذیل عنوانات کے مطابق تلاش کریں. یتیموں سے متعلق میں نے ابھی آپ کو مفہوم بتایا ہے اس کا، ٹھیک ہے. پھر ہمسایوں سے متعلق یہ میں آپ کو سارا جو ہے وہ تھرو واٹس ایپ بھی سینڈ کر دوں گی، لیکن یہ والی حدیث تو آپ یہ والا کام سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے پیراگراف ہے اور اس کے اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، اسی لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو ناپسند فرماتے تھے. یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جو بے پرواہی برتتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوار نہ تھی، اور بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا آیا ہے اسے روک دیا. ایک بار ایک صاحب نے ایک پرندے کا انڈا اٹھایا، چڑیا بے قرار ہو کر مار رہی تھی. آپ نے فرمایا انڈا کس نے اٹھایا ہے اور کس نے اس بے زبان کو دکھ پہنچایا ہے؟ ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کیا ہے. آپ نے فرمایا فوراً واپس رکھ دو. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اس لیے ان کو رحمت اللہ عالمین کہتے ہیں. چڑیا کیوں بے قرار تھی؟ کیونکہ کسی نے اس کا انڈا اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ چڑیا کا انڈا واپس رکھو، فوراً واپس رکھ دو. بے زبان مخلوق کون سی ہیں؟ 10 کے نام لگے. دیکھیں بہت سی بے زبان مخلوق آ جاتی ہیں جن کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی، جیسے چڑیا ہو گئی، پرندے ہو گئے، ٹھیک ہے، جانور ہو گئے، یہ چیزیں 10 آپ نے کوئی بھی نام لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے نا. اوکے دیٹس اٹ. یہ آپ کا ہوم ورک آ گیا اور کلاس ورک آ گیا. ویل ڈسکس فردر ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.